الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ دنیا عجیب واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایسے ناقابل یقین واقعات ہیں، ایسے معجزات ہیں کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور منہ کھلے کا کھلا رہ جائے۔ یقین ایک ایسی طاقت ہے کہ جو انہونی کو بھی ہونی کر دیتا ہے۔ آج اسی طرح کا انہونا واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں جس پر شاید آپ یقین نہ کر پائیں۔ اگر ویڈیو کو آپ نے شروع میں ہی ادھورا چھوڑ دیا، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، مکہ میں عورت نے بچہ جنم دیا تو بچہ پیدا ہوتے ہی کعبہ کی طرف سجدہ کر کے کیا الفاظ زبان سے نکالنے لگا کہ عورت اسی وقت فوت ہو گئی اور ڈاکٹر سجدے میں گر گئے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کے بھی ہوش اڑا کر رکھ دے گا، اسی لیے آگے بڑھنے سے پہلے فوری ہی کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے اس واقعے کا۔ پیارے دوستو، سالوں پہلے سعودی عرب کے علاقے جزان کے ایک دیہات میں اللہ کا ایک بہت نیک عبادت گزار شخص رہا کرتا تھا۔ عبداللہ نامی یہ شخص پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ اس نے زندگی میں کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ عبداللہ کی آنکھوں نے کبھی بے حیائی نہیں دیکھی۔ یہ اللہ کا نیک بندہ جو اپنے حجرے میں دن رات عبادت میں رہا کرتا تھا، اللہ کا خاص ولی مانا جاتا تھا۔ صرف اسی گاؤں میں ہی نہیں، دور دراز کے گاؤں والے بھی بعض اوقات عبداللہ کے پاس دعا کروانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ عبداللہ کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے اور اسے وہاں کے بزرگ نے پالا تھا۔ وہ بزرگ عالم دین تھے اور انہوں نے بچپن ہی سے عبداللہ کے دل میں عشق الہی اور خوف الہی پیدا فرما دیا تھا۔ ان بزرگ کے انتقال کے بعد عبداللہ اپنے حجرے میں صرف عبادت میں مصروف عمل دیکھا جاتا۔ ایک اس کا شاگرد تھا جو عبداللہ کا خیال رکھتا تھا۔ عبداللہ جب اللہ کے حضور ہوتا تو اسے نہ بھوک لگتی نہ پیاس، وہ تو کئی دن بھوکا پیاسا اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، اور وہ تب کھاتا پیتا تھا جب وہ عبادت ختم کرتا۔ عبداللہ کا بزرگی والا نورانی جوان چہرہ دیکھ کر ہی دل میں عجیب سا سکون پیدا ہوتا۔ پیارے دوستو، وہیں پر ایک دوسرے گاؤں میں ایک فاحشہ بدکار عورت رہتی تھی۔ ایک بار اس بدکار عورت کا عبداللہ کے گاؤں میں آنا ہوا اور اس نے اس نوجوان ولی اللہ کی تعریف سنی اور یہ بھی سنا یہ عبادت گزار پرہیزگار کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اس حسین عورت کو اپنے حسن پر بہت زیادہ غرور تھا۔ گناہوں میں لت پت وہ اللہ سے بہت دور ہو چکی تھی۔ اس نے تو تب سے ہوش سنبھالا تھا، ایسا کوئی مرد نہیں دیکھا تھا جس کی آنکھیں اس کے حسن کے نیچے نہ رہ سکیں اور بہکتی نہ ہوں۔ اس عورت نے جب عبداللہ کی پاک بازی کے بارے میں بہت سن لیا تو اسے ایسے نوجوان کو ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا، اور یہی شوق اسے ایک دن نوجوان عبداللہ کے حجرے کی طرف لے کے چلا گیا۔ اسے حجرے کے دروازے پر عبداللہ کا شاگرد قاسم ملا، جس نے کہا کہ وہ اپنی عبادت میں مشغول ہیں اور وہ ابھی نہیں ملیں گے۔ اس عورت نے بہت کوشش کی، بہت کہا کہ اس کا ملنا بہت ضروری ہے، مگر قاسم نے صاف انکار کر دیا۔ مجبوراً اس عورت کو وہاں سے جانا پڑا، لیکن اس کے دل نے ایک ضد پکڑ لی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ایک بار اس مرد مومن سے ضرور ملے گی اور دیکھے گی کہ کیسے وہ اس کے حسن کے جال میں نہیں آتا۔ اور کچھ دن بعد وہ پھر وہاں پہنچ گئی اور اس بار اس نے قاسم کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کا سوچا، اور یہ وار کچھ حد تک کارگر بھی ہو گیا۔ قاسم نے اسے اندر حجرے میں عبداللہ کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ وہ عورت اندر گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان دو زانوں بیٹھا آنکھیں مودے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو وہ کچھ دیر اسی مبہوت بے باک آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر اسے پکارا کہ اے نیک دل اللہ کے بندے، میں تیرے حضور اپنی ایک حاجت لے کر آئی ہوں۔ آنکھیں مودے ہی جب ایک عورت کی آواز اپنے حجرے میں سنی تو عبداللہ نے آنکھیں کھول دی اور نظریں جھکا کر اس کے ساتھ مخاطب ہوا
کہ اے عورت تجھے کون سی ایسی آفت نے آن گھیرا ہے کہ تو اللہ کو پکارنے کی بجائے میرے پاس آن پہنچی ہے، بتا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس عورت نے بنا شرم کہا کہ میری حاجت ہے کہ آپ مجھے ایک بار آنکھیں اٹھا کر دیکھیں۔ اس عورت کا اتنا کہنا تھا دوستو کہ عبداللہ تقریباً سارا معاملہ سمجھ گیا اور آنکھیں غصے سے اس کی آنکھوں میں گاڑ کر بولا کہ دیکھ تو غلط جگہ پر آئی ہے، اپنے ناپاک ارادے کو لے کر فوراً یہاں سے نکل جا، اس سے پہلے کہ تجھے دوزخ کی آگ ابھی جلا کر بھسم کر دے، یہاں سے فوراً چلی جا۔ عبداللہ کی غصے سے بھری لال آنکھیں دیکھ کر وہ عورت ڈر گئی اور وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی، مگر اس کو پہلی بار اپنی توہین محسوس ہوئی کہ اسے آج تک کسی نے ایسے ٹھکرایا نہیں تھا، اور آنکھوں میں دیکھ کر بھی وہ پاک باز ذرا سا نہیں بدلا، نہ ہی بہکا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں اس نے پہلی بار اپنے لیے حقارت دیکھی تھی۔ اس توہین نے اس کے اندر غصے اور بدلے کی آگ کو بھڑکا دیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اس توہین کا اس نوجوان سے ضرور بدلہ لے گی۔ کچھ دن کے بعد وہ پھر وہاں آئی اور اس نے نوجوان قاسم کو اپنے جال میں پھنسایا اور اس کے ساتھ اس نے بدکاری کی۔ وہ اب اکثر قاسم کے پاس آنے لگی اور اس حجرے کے کمرے میں وہ دونوں ملنے لگے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اس فاحشہ عورت کو وہاں آتے جاتے دیکھا بھی تھا، مگر وہ عبداللہ کے بارے میں کبھی کچھ غلط نہیں سوچ سکتے تھے۔ انہیں لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے توبہ کر لی ہو۔ اس عورت نے مکمل طور پر قاسم کو قابو کر لیا تھا اور اس کو اس گناہ کے دلدل میں مکمل دھسا چکی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد اس عورت کو حمل ٹھہر گیا اور تب اس نے قاسم کو کہا کہ اگر وہ اس کا ساتھ دے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی اور اس کا بچہ بھی پیدا کرے گی۔ قاسم اس کی باتوں میں آ گیا اور سب کچھ بھول گیا۔ ایسی عورت ہوتی ہی شیطان کا دوسرا روپ ہے پیارے دوستو، جو نیک لوگوں کو بھی بہکا دیتی ہے۔ جب اس عورت کا 9واں مہینہ چڑھا تو اس نے گاؤں کے لوگوں کو اس پاک باز نوجوان کے حجرے پر اکٹھا کیا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگ گئی۔ اس نے گاؤں والوں کو رو رو کر بتایا کہ عبداللہ اس کے ساتھ بدکاری کرتا رہا ہے، اور جب وہ پیٹ سے ہے اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو وہ بچے کو اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ وہیں ایک شخص نے بولا کہ ہم بھلا تیری بات کے یقین کیسے کریں کہ تو خود ایک بد چلن عورت ہے۔ تب اس نے قاسم کو آگے کیا کہ یہ گواہ ہے، میں جب عبداللہ کے ساتھ ہوتی تھی یہ باہر بیٹھا سب جانتا تھا۔ قاسم نے اس فاحشہ سے پہلے ہی طے کیا ہوا تھا۔ اس نے جب لوگوں کو گواہی دے دی کہ یہ عورت سچ بول رہی ہے تو لوگ غصے میں آ گئے کہ جس کو ایک نیک پاک باز شخص سمجھ رہے تھے یہ ہم سب کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ انہوں نے حجرے کا دروازہ توڑا اور اس عابد نیک شخص کو گھسیٹتے باہر لے آئے۔ وہ پوچھتا رہا کہ آخر تم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے اپنی پاک بازی کا ڈرامہ رچا کر ہمارے ایمان کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور خود تم عورتوں سے عبادت کے نام پر عیاشی کرتے رہے ہو۔ پیارے دوستو، اس عابد نے اپنی صفائی دینا چاہی لیکن لوگوں نے ایک نہ سنی، اسے مار مار کر برا حال کر دیا، یہاں تک کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور وہیں پر مر گیا۔ وہ فحاشہ عورت بہت خوش ہوئی کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنے تھتکارے جانے کا بدلہ اس عابد شخص سے لے لیا تھا۔ لیکن دوستو، اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان ضرور لیتا ہے، مگر ان سے زیادتی کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتا، ان کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں بچے کی پیدائش کا وقت ہوا تو اسے قریبی ہسپتال لے جایا گیا، اور تب وہاں موجود ڈاکٹرز اور نرسوں نے دیکھا وہ معجزہ کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا اور بولا کہ میں اللہ کے حکم سے گواہی دیتا ہوں کہ میں قاسم کا بیٹا ہوں، اور عبداللہ پر اس بد چلن عورت نے تہمت لگا کر لوگوں کے ہاتھوں قتل کروایا ہے، اور کہہ دو ان لوگوں سے کہ نہ اس عورت کی نہ قاسم کی اور نہ ان لوگوں کی معافی ہے جنہوں نے یہ ظلم کیا۔ پیارے دوستو، یہ سننا تھا کہ وہاں موجود سبھی ڈاکٹرز اور نرسیں سجدے میں گر پڑی، اور وہ بد چلن عورت یہ سن کر
چیخ مار کر دم توڑ گئی۔ بے شک دوستو اللہ بے نیاز ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ بعد میں جب پورے علاقے میں یہ بات بتائی گئی تو وہ بھی سجدے میں گر کر توبہ کرنے لگے۔ پیارے دوستو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ جاتے جاتے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔